السلام علیکم، ویلکم بیک اگین۔ ٹیری پر اس کے ملازم، اس کا دوست اور سب تھے۔ وہ سیم سے چیتی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ نواب جی چھوڑے مجھے چھوڑیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے اپنی کلائی کو اس کی گرفت سے نکالنے لگی، مگر صدام نے چھوڑنے کے لیے اسے گھر سے تھوڑی اٹھایا تھا۔ تم زیادہ تم زیادہ تردد کرے گا، ہم نکاح کی زحمت بھی نہیں کرے گا، وہ سکون سے بولا۔ زرش اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ صدام طوفان کے خاموش ہوتے ہی دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا کر مولوی کے سامنے لے آیا۔ بیٹا، لڑکی کی مرضی کے بنا شادی۔ وہ رکا۔ شہاب نے بندوق اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ مولوی، ہمارا ہے یہ، اور اس کا مرضی نہیں نا ممکن ہے۔ یہ تم نکاح پڑھا زیادہ ابا نہ بن۔ وہ بولا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ایجاب و قبول کے مراحل پہلے صدام نے طے کیے، جبکہ زرش نے بھی روتے ہوئے اس کی دسترس میں ہمیشہ کے لیے خود کو دے دیا۔ صدام خوش دکھائی دینے لگا تھا، جبکہ زرش کو وہاں موجود اکلوتی ملازمہ یعنی شمیلہ کے حوالے کر کے وہ باقی سب کی طرف مڑا۔ شہاب نے زور سے اسے گلے سے لگایا تھا۔ یار تو ہے، وہ ہنسا، کیونکہ وہ لڑکی نکال لایا تھا، جبکہ وہ دو بھی مل کر جانا کو نہیں لا سکے تھے۔ صدام نے سنجیدگی سے اصابت میں سر ہلایا۔ خوش ہے؟ شہاب نے پھر پوچھا۔ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ولی کا بربادی کا ابتدا ہو چکا ہے؟ تو ہاں، خوش ہے۔ اس نے سنگار سلگایا۔ اور وہ لڑکی؟ شہاب نے کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو تھا ہی ہمارا، اپنی چیز ہم اپنے ٹھکانے پر لایا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو شہاب نے داد دی۔ واہ تیری ٹور! وہ ہنسا۔ صدام نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے وہ خط اس سے کچھ یاد آیا تھا۔ بیٹے، محبوب بنائے گا تب محبوب کے انگ انگ سے واقف ہوگا نا۔ ہمارا محبوب ذرا جاہل سا ہے، لکھتا بھی مشکل سے ہے اور روتا زیادہ ہے۔ کاغذ کو غور سے دیکھا تو شاید پتہ چل جاتا۔ اس نے سنگار کا کش کھینچتے ہوئے کہا اور اسے باہر کا راستہ دکھایا، جبکہ شہاب یہ سائنس سمجھنے کو بےتاب صدام کے باہر والے کمرے کو دوڑا۔ وہاں اب بھی اس خط کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے وہ جوڑے۔ عنایت بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یار! شہاب نے کاغذ پر آنسو کے دھبے دیکھ کر سر تھام لیا۔ عنایت بھی اب بات سمجھ گیا تھا۔ دونوں بس ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ صاف واضح تھا، یہ خط زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ زرش بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ صدام نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ زری، سائیں ذرا قریب آؤ، اس نے چاہت سے پکارا۔ نظر آئینے پر ہی ٹکی تھی۔ زرش نے منہ موڑ لیا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ توک ٹوک بولی۔ اتنا اترانا کیوں ہے؟ وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا گہری نظروں سے۔ زرش نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم تم کو اب کیا کرے گا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ نواب جی! زرش ذرا غصے میں آئی اور صدام نے اس کا ناک کھینچ لیا بہت زور سے کہ اس کی نوز پن اسے ہی چبھ گئی۔ ہمارے سامنے آواز اتنا رکھے گا جتنا رکھتا ہے۔ یہ 2 دن
اس کا ساتھ رہ کر ہم پر 2 دن اس کے ساتھ رہ کر ہم پر شیرنی بنے گا تو شکار ہم کو ظالم بننا آتا ہے، جبکہ تمہارا صحت اور عمر ابھی ہمارا ہمارے جال میں پھنسنے کا نہیں، وہ اسے باور کرواتا بولا، جبکہ اس کی بات پر زرش سر ہو گئی تھی۔ اماں ابا کو پتہ چل جائے گا، اسے پریشانی ہوئی اور چھوٹے چودھری اس کی آواز دب گئی، بندوق اس کی گردن پر رقص کرنے لگی۔ دشمن کا سامنے محبوب کا کچھ نہیں سمجھتا ہے نا ہم کو، پھر بھی بار بار بولتا ہے۔ وہ گن لوڈ کرتا پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ زرش کی سانس حلق میں ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ بندوق اس کی گردن پر رقص کرتے سفر طے کر رہی تھی۔ زرش ہڑبڑا کر اٹھی۔ صدام جبکہ وہیں لیٹ کر اس کو دیکھنے لگا۔ تم جانتا ہے تم ہمیں کتنا ہو نواب جی؟ وہ حیرانی سے اس کی بے باک گفتگو پر اسے گھورنے لگی۔ نواب جی کا جان، ذرا نواب جی کا خدمت کے لیے نزدیک تو آؤ۔ وہ لبوں میں مسکراہٹ دبائے اسے زج کر رہا تھا۔ جانتا تھا آنے والا کل میں اس کے لیے کئی آنسو ہوں گے، تو کیوں ابھی اس کی آنکھ کو سکون دے۔ وہ دوبارہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، ایک نظر غور سے اس کے گھر کی طرف دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک کم عمر لڑکی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے ادھیڑ عمر آدمی اس کے بال پکڑے اندر کھینچ رہا تھا، جبکہ اس کی بے بس نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، مگر وہاں کھڑے لوگ تماشا ضرور دیکھ رہے تھے، آگے کوئی نہیں بڑھ رہا تھا۔ تبھی شہاب، جو یہ سب دیکھ کر حیرت اور غصے سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا، جبکہ پیچھے وہ آدمی اسے جھٹکنے کو برداشت کیے بنا دوبارہ جا گرا پیچھے، اور وہ لڑکی شہاب کو سامنے پاتے ہی سسکنے لگی، اس کی پشت میں چپنے لگی۔ یہ کیا جہالت ہے! وہ دوڑا، جبکہ وہ آدمی اپنی بے عزتی پر جگہ سے اٹھا۔ بہو تیرا کوئی معاملہ نہیں، یہ میری بیوی ہے اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ وہ آدمی صاف جواب دیتا اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے بچا لیں، اللہ کے واسطے مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکی گڑ گڑا کر شہاب کی آنکھوں میں ایک عکس اتار گئی اور اس نے کھینچ کر اس آدمی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ہونہار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شہاب کے رد عمل پر وہاں کھڑے سب تماشائیوں میں جیسے جان آئی اور وہ آگے بڑھے۔ ایک عورت نے بیلا کو سینے سے لگا لیا۔ بہو بچی کو بچا لیں جی، بہت مارتا ہے یہ، اور اس کی ماں بھی پاگل ہے، یہ دونوں پاگل ہیں، وہ نفرت سے بولی۔ شہاب نے صدام کو کال ملائی، کیونکہ اس آدمی کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ میرے معاملے میں بولنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ارے بیلا اندر چل، اے بیلا اندر چل، وہ چیخا، جبکہ بیلا مزید اس عورت میں سمونے کی کوشش کرنے لگی۔ شہاب کو صدام پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ کال کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کال اٹینڈ ہوئی اور نیند میں ڈوبی ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں یہاں تمہارے گاؤں میں کھڑا ہوں، فوراً یہاں پہنچو، وہ بولا، لہجے میں بری طرح سختی تھی۔ صدام نے اچھا کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ اس آدمی کے آگے وہ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ بے بس عکس نے اس کے وجود میں چونٹیاں برپا کر دی تھی۔ پہلے وہ چھوٹا تھا،
یا شاید اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، مگر آج وہ کمزور نہ تھا، نہ ہی بے بس۔ کچھ ہی دیر میں عنایت آتے دیکھا اور گاڑی کچھ فاصلے پر رکی، جس میں سے صدام فضل خان پورے شان سے باہر آیا اور کے گرے سوٹ میں وائٹ شال لپیٹے منہ کو تاؤ دیتا وہ بے پناہ وجاہت کا مالک شخص باہر نکل کر آیا اور شہاب کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ آدمی صدام کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سلام سرکار، وہ ادب سے بولا۔ صدام نے سر ہلایا اور شہاب کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی سے پوچھو کیا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ شہاب نے اشارہ کیا تو صدام نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر جا بجا نشان تھے، جو کہ سرخ اور نیلے پڑ رہے تھے، جبکہ وہ یہ بات لکھ کر دے سکتا تھا۔ اگر اس لڑکی کے چہرے پر تشدد کے نشان نہ ہوتے تو وہ بلا کی خوبصورت ہوتی، مگر اس کے سائز سے زیادہ نہیں۔ سائز سے زیادہ کون ہے؟ سائز کی زری۔ اس نے سر جھٹکا اور گوگلز اتار کر ابھی وہ کچھ کہتا کہ شہاب بولا، یہ آدمی اس کو… رک جاؤ، صدام نے شہاب کو ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ صدام اس آدمی کی طرف بڑھا۔ تم نے اس کو مارا؟ اس نے سوال کیا سنجیدگی سے۔ سائیں آوارہ ہے یہ، وہ آدمی جلدی سے بولا تو اس لڑکی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جو کہنے کو اس کا شوہر تھا۔ صرف کہنے کو 4 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی اور ایک رات اس کے سکون کو میسر نہیں آئی تھی۔ اپنی عمر سے پہلے ہی وہ بڑی ہو کر ان معاملات کو سمجھنے لگی تھی، مگر اولاد کی نعمت نہ ملنے پر اکثر وہ اس کی اسی طرح پیٹتا تھا، اور اب تو یہ روز ہونے لگا تھا۔ اس کا اگر دنیا میں کوئی ہوتا تو شاید تو اس طرح وہ رسوا نہ ہوتی، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی اور، ایک پھپھو ہی تھی اور وہ بھی چل بسی، مگر اس آدمی کو اسے بیچ گئی۔ وہ بنا کچھ بولے سسکتی رہی۔ شہاب سب سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، جبکہ صدام نے بھی شہاب کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، لڑکی کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ آوارہ لڑکی رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس آدمی نے کڑے تیوروں سے صدام کو دیکھا، مگر میں دینا نہیں۔ صدام کے گھورنے پر وہ رک گیا۔ تم کل اس کو طلاق دے گا؟ تمہارے دماغ میں یہ بات گھسا یا نہیں؟ وہ پھر سے بولا تو وہاں کھڑے سب لوگ اس کے فیصلے کو سن رہے تھے۔ سائیں میرا تو کوئی بھی نہیں، وہ لڑکی سسکی۔ تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ شہاب کے پاؤں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس وقت شہاب کو سب کچھ سہل لگ رہا تھا۔ تم تب تک حویلی رہو گی؟ وہ حتمی لہجے میں بولا تو لڑکی کے چہرے سے گویا خوف سا ختم ہوا۔ وہ ساری زندگی حویلی کی غلامی میں گزار سکتی تھی، مگر اس آدمی کے ساتھ ایک دن بھی اور نہیں گزار سکتی تھی۔ روز اپنے اللہ سے یہی دعا مانگتی تھی کہ کسی دن تو وہ یہاں سے نکلے گی، اور آج وہ لمحہ اس کے سامنے تھا۔ صدام نے عنایت کو اشارہ کیا اور عنایت نے اس لڑکی کو پیچھے گاڑی میں بٹھانے کو کہا۔ چل بادشاہ، صدام نے شہاب کو کہا تو وہ بنا جواب دیے چل دیا، جبکہ وہ
مسکراہٹ دبا گیا۔ خیر یہ سائیں اکھڑا اکھڑا لگتا ہے۔ گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بولا تو شہاب نے اس کو دیکھا۔ تمہیں وہ لڑکی کہاں سے آوارہ لگتی ہے جو تم نے اس آدمی کی حمایت کی؟ شہاب نے اس کو غصے سے دیکھا۔ ہو بھی سکتا ہے، آدمی جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری نظر خراب ہو چکا ہے؟ شہاب نے منہ پھلا لیا تھا۔ تم پہلی نظر میں ہی بڑی غور سے دیکھ چکا ہے اسے۔ کمال ہے۔ اس نے تنگ کر کے شہاب کو کہا تو شہاب نے جواب نہیں دیا، جبکہ صدام نے گاڑی میں گانا چلایا۔ تیز ہوا اور صدام فضلحان لمحوں میں کیے گئے فیصلے کر چکا تھا۔ جانا سارا وقت چپتی پھر رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ذرا ناساز تھی، مگر وہ جانا کو دیکھ کر شدید غصہ کرتی تھی اور شکیلہ کو ایک دو بار کہہ چکی تھی کہ اسے بلائیں، مگر جانا نہیں آئی تھی۔ وہ کچن میں ہی رہی، بلکہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ ولی سے پہلے اٹھ کر کمرے سے نکل چکی تھی اور اب شام ڈھلنے لگی تھی کہ وہ رقیہ بیگم کے کمرے میں ان کے پاس چلی گئی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اس کے اچھا احساس ہو رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اس کو یاد کر کے مسلسل اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ رہی تھی۔ ارے کہاں گھسی بیٹھی ہے منو، صبح سے تجھے بلا بلا کر میرا منہ کڑوا ہو گیا ہے، مگر تیرے تو کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ دادی اس کے پاس پہنچی تو وہ ڈر کر دھڑکتے دل کے ساتھ رقیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اماں بس بہو، وہ چیخی تو ان کی آواز سن کر عائزہ بھی پیچھے آ گئی، اور ان بے شمار دنوں میں اس نے پہلی بار جانا کو دیکھا جس کی آنکھیں خوف سے بھر چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ دادی اس نے ان کی طرف دیکھا۔ اب تم بھی حمایت لے گی اس کی میرے بیٹا، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے، ان کے خاندان کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ کسی کو اس بات کی نہیں پڑی، سب حمایتیں لینے آ گئے ہیں۔ وہ بھڑکی اور جانا کو بالوں سے پکڑ کر وہ باہر کھینچتی ہوئے لائی۔ جانا خود کو ان سے چھڑانے کی کوشش کرنے میں مسلسل ناکام تھی۔ وہ مسلسل روتی بکھرنے لگی تھی۔ دادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ عائزہ ایک دم آگے بڑھی، جبکہ جانا کو تھپڑ لگا کر انہیں سکون نہیں ملا۔ وہ اس کی چیخیں سن کر بھی نرم نہیں ہوئی تو اس کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی، جبکہ سامنے سے آتے ولی یہ منظر سامنے سے آتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ شہریار بھی تھا۔ شہریار تو مٹھیاں بیچ گیا، جبکہ ولی صرف 2 قدم کی دوری پر دادی کے نزدیک پہنچا اور جانا کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کیا جو بری طرح رو رہی تھی۔ تو اس ڈائن نے آخر پھنسا ہی لیا تجھے۔ بھول گیا ہے پالنے والے باپ کی موت؟ اس ڈائن نے تجھے پھنسا لیا۔ بھول گیا ہے پالنے والے باپ کی موت؟ اس کا سر تن سے جدا کر کے بھیجا تھا انہوں نے۔ بھول گیا ہے ولی؟ وہ چلائی، جبکہ ولی نے جانا کی طرف دیکھا جو بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ جاؤ تم یہاں سے، اس نے کہا تو جانا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی رونے لگی، جبکہ ولی ان کی طرف دیکھتا رہا۔
نہ میں کچھ بھولا ہوں اور نہ ہی کبھی بھولوں گا، جبکہ فضل خان کا بھی سر اسی طرح جدا نہ کر دوں، مگر آج یہ بات میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، اب جانا پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ بس اس سے آگے میں مزید صفائیاں نہیں دوں گا۔ کچھ دیر تک مجھے پھپھو کو لینے نکلنا ہے تو گھر کا ماحول ٹھیک کیا جائے، اس نے حتمی لہجے میں کہا اور اپنی ماں کے پرسکون اور دادی کے غصے سے سجتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شہریار بھی چلا گیا اور عائشہ اس کے پیچھے کھولی تھی۔ رقیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج دل اور دماغ پر سکون ہو گیا تھا، جبکہ دادی سارا غصہ شکیلہ پر اتارنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جانا رونے پر مشغول تھی۔ بس اتنا بھی کچھ نہیں ہوا جتنا تم نے رونا ڈالا ہوا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگے نہ پھر تکلیف کا احساس ہو۔ اچانک ہی وہ بولی تو ولی نے اس کی کلائی جکڑی۔ بڑی زبان لگی ہے، بس ایک رات سے۔ وہ مانی خیزی سے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ جانا نے جواب نہیں دیا۔ جواب دو، وہ غصے سے بولا۔ کیا جواب دوں؟ جانا اس کی قربت پر، اس کے بے باک لمس پر جو اس کے چہرے پر وہ چھوڑنے لگا تھا گھبرا اٹھی تھی۔ یہی کہ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ وہ اس کے بھیگے لب دیکھنے لگا۔ جانا کا دل کانپنے لگا اور ولی دوبارہ کوئی پیش رفت کرتا اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسے دور دھکیلا۔ جانا اس انسان نیم شفاق ظالم حیوان کو کیا نام رکھا میں نے اس کا؟ نیم شفاق ظالم حیوان کو دیکھ کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی، جبکہ ولی اس کی عجلت پر معمولی سا مسکرا دیا۔ چھوٹی گھوڑا گاؤں کے باہر نالے میں مردہ ملا ہے۔ جی۔ صادق کی بات پر وہ تیزی سے اٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دوڑا۔ جی سچ کہہ رہا ہوں، صادق نے کہا تو ولی نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کمرے سے باہر نکلتا کہ جانا بھی باہر آ چکی تھی۔ وہ پل میں غضبناک سا اس کے نزدیک پہنچا اور اس کی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایسے تو اس کی جان نہیں بخشوں گا۔ وہ جیسے تلملا اٹھا تھا۔ اس کو دھکیل کر وہ کمرے سے نکل گیا اور پچھلے بار سے اب بھی وہ دروازے کی اور پچھلی دیوار سے اب وہ اس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جس طرف اس کی گاڑی کھڑی تھی کہ کچھ ہسارے پر وہ رک گیا۔ کہیں سے مدھم مدھم آوازیں آئی تھی مگر اسے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ذرا ان آوازوں کی تعاقب میں آگے بڑھا اور اسے چودھری سکندر کی پشت نظر آئی۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ اس کے سامنے زرش کی ماں باپ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ سردار جی، ہماری بیٹی پورے دن سے نہیں ملی ہے۔ جی، آپ کے کہنے پر ہم نے کسی کو نہیں بتایا مگر وہ کہاں ہے اب تک معلوم نہیں۔ زرش کا باپ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ بلا سر سے اتر گئی۔ اس سے اچھا کیا ہے جہاں بھی گئی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ مت آنا یہاں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولے اور وہاں سے جانے لگے کہ زرش کے ماں اس کے قدموں میں گر گئی۔ بھلے مرتضیٰ صاحب کی بیٹی ہے وہ، مگر ہم نے پالا ہے۔
بھلے ہی مرتضیٰ صاحب کی بیٹی ہے وہ، مگر ہم نے ہی پالا ہے اپنے بچوں کی طرح صاحب، اتنی سی تھی جب ہماری چولی میں ڈال گئے تھے وہ۔ اب مرتضیٰ صاحب کون ہیں؟ چلیں کہانی میں ایک اور ٹوسٹ۔ اچھا تو زرش کسانوں کی بیٹی نہیں ہے، بس یہ ٹوسٹ ہے۔ وہ چیز سگی اولاد ہے ان کی، آپ کی سگی بھتیجی ہے۔ چبائی کی بیٹی سگی بھتیجی ہے، سرکار رحم کریں، کچھ تو کریں۔ وہ بلکنے لگی، ارے آواز بند کرو، کیا بکواس کیے جا رہی ہو، کسی نے سن لیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور ابھی شہریار سے دست بھی لینی ہے مجھے، تب تک اپنے یہ چونچلے بند کرو اور دفعہ۔ وہ رکے، ولی کا بھاری ہاتھ ان کے شانے پر تھا، انہوں نے مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں انگارے لیے وہ کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی خوف زدہ ہوئے تھے۔ وہ زرش میرے باپ کی اولاد ہے، سر سپورٹ لہجے میں سوال کیا گیا، جبکہ سکندر سمیت وہ دونوں بھی جیسے سانس اکھیڑے کھڑے تھے۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، وہ دوڑا اور پاس پڑے گملے پر لات مار ڈالی۔ بتاؤ مجھے، وہ اب زرش کے باپ پر چڑھائی کر رہا تھا۔ سرکار، وہ بولنے لگا کہ سکندر نے اس کو گھورا، آپ جائیں یہاں سے، اس نے ذرا سختی سے کہا، تو وہ کچھ تہمتی نظروں سی نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں رکنا بیکار تھا، یہ ذرا غلط کھیل کھل گیا تھا۔ وہ اس بات پر سر پکڑے فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے۔ غضب ہو گیا بطول بیگم، سمجھ گیا سب۔ اب اپنے ہاتھ سے وہ غصے سے بولا، سب میں نے ختم کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جب سے عائزہ کی رخصتی ہوئی ہے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ارے وہ راز جو 19 سال سے دبا ہوا تھا، ان دو منحوسوں کی وجہ سے پھٹ گیا ہے۔ اب تیسری امید بھی اس وراثت میں آ گئی ہے، اور جو کچھ جمع پونجی تھی اور جو دستخط میں نے شہریار سے لینے تھے وہ نہیں ہوتے، کنگال ہی رہ گئے ہم۔ وہ بتا رہے تھے جبکہ ان کے چہرے کی رنگ فاق ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی ولی کیا ہے، وہ اس بات پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اتنے عرصے سے یہ بات انہیں کیوں نہیں بتائی گئی تھی؟ وہ ان دونوں کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پہلی بار اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ جی مرتضیٰ صاحب کو دی رانی پسند نہیں تھی، وہ بچی کو ہماری جھولی میں ڈال گئے، ہمارے پاس اولاد بھی نہیں تھی، جبکہ انہوں نے حویلی میں یہ بات پھیلا دی کہ بچی مر چکی ہے۔ چھوٹے چودھری تو یہ اس کی شہریار اور ولی کی بہن ہے زری۔ بڑے مزے کا آگے آنے والی ایپیسوڈ۔ چھوٹے چودھری، ہم نے اسے سگی اولاد کی طرح پالا ہے جی، وہ صبح سے غائب ہے۔ وہ رونے لگے، جبکہ ولی کے لیے یہ خبر بم سے بڑھ کر تھی۔ صدام کا سارا کھیل اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو جانے کا اشارہ کر کے وہ آنکھیں موند گیا، جبکہ صادق کو پھپھو کو لینے کے لیے بھجوا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ کبھی اس لڑکی کے نزدیک نہ پٹکتا۔ یقیناً وہ نہیں جانتا تھا، وہ سوچنے لگا، مگر اس کی بہن تھی۔ یہ بات سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانے دیں نواب جی، اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے گھر جانا ہے نواب جی، اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اس سے فیصلہ بھی نہ
اس سے فیصلہ بنا کر بیٹھی، وہ جب سے آئی تھی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی، جبکہ صدام خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا ادھر قریب آ کر یہ بات کرے گا تو سمجھ آئے گا، ایسے دور دور سے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کو کہا، جبکہ زرش اپنی جگہ سے بنا ہلے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ پتہ ہے کیا ڈولا، تمہارا یہ رونا دھونا ہم پر کوئی اثر کرے گا؟ تم جانتا ہے بڑا بے حس بندہ ہے مگر تمہارا عاشق۔ میں ہم عام آلو کا پتہ ہے، تم سامنے آ جائے تو نظر ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایک تم ہے ایک تم ہے دنوں کو ایسے گزار رہا ہے جیسے ہم تمہیں چبا جائے گا۔ وہ کہکہا لگانے لگا تو زرش اس کے پاس آ گئی۔ نواب جی، اس نے کہا تو صدام کو رچ کر اس پر پیار آیا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اور اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ لے آیا، اس کے نازک نقوش کو اپنے تشنگی بھرے لمس میں جکڑ لیا۔ زرش کے سانس پھولنے لگی تھی، مگر صدام تو جیسے خود کو سیراب کرنے کے چکروں میں زیادہ بھیگ گیا تھا۔ زرش خود کو چھڑانے کی تقاضوں میں اس کے سینے پہ موقع برسنے لگے، اور صدام اس پر ترس کھاتا اس سے دور ہوا اور اس کو بے حال سا دیکھ کر اس پر مزید اس کو پیار آنے لگا۔ بس اتنا ہی دم تھا، وہ ہنسا، اس کو پھر سے قریب کرنے لگا، مگر زرش اس سے دور بھاگی۔ آپ بہت برے ہیں اور گندے بھی، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ صدام نے شانے اچکائے، بیوی ہے تم ہمارا، اب تم پر، تمہارا وجود پر صرف صدام خان کا حق ہے، صرف تم صدام خان کا دسترس میں رہے گا ہمیشہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے نزدیک صوفے پر بٹھا گیا۔ زرش اس کی شال سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی، جبکہ صدام نے آنکھیں بند کر کے صوفے پر ٹیک لگا دی۔ اپنے مرے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر ولی لازمی تلملائے گا، وہ جانتا تھا، تبھی اس نے گاؤں پر پہرا سخت کر دیا تھا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تو لازمی وہ بھی اپنی سائیں پنوں کے ثبوت دے گا، اور جانا کا خیال بھی ہر پل اس کے ساتھ تھا، مگر صرف ایک وقت کا انتظار تھا، جس دن وہ خود اس سے رابطہ کر کے یہ چاہے گی کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے، تب ولی تو کیا کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا تھا۔ مگر وہ یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ اس کی بہن غیر مرد کے کمرے میں ہونے کے باوجود اسے لا علم رکھتی ہے، اور اسے اپنے سب سے بڑے دشمن سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ نواب جی، اچانک وہ اپنی سوچوں سے نکلا، زندگی اس کے باہوں میں تھی۔ حکم جی، وہ لاڈ سے بولا۔ زرش کو یہی موقع مناسب لگا۔ آپ مجھے گاؤں چھوڑ آئے نا اماں ابا۔ شش، لگتا ہے تم چاہتا ہے دوبارہ سے مزیدار سا سین۔ وہ لو دیتی نظروں سے پھر اس کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا، جبکہ زرش کسمسا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ان باتوں کے علاوہ بات نہیں؟ وہ ذرا خفا ہوئی تھی۔ دیکھو یار من، ہم ذرا ٹھرکی ٹائپ بندہ ہے، اور صاف تم سے اپنا ٹھرک دور کرتا ہے، اور تم ایسا اتراتا ہے، صحیح پھر جان بھی تو ہمارا ہے، اترائے گا ہی۔ وہ بھی ذرا آنکھ دبا کر بولا تھا، جبکہ زرش سرخ سی ہوئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کو ایسے ہی خیال سا آیا۔ پوچھو، مگر ہمارا باہوں میں بیٹھ کر، ورنہ پوچھنا بند رکھو، ہم کو تمہیں دیکھنا ہے۔
گہری نظروں سے اس پر نظر ڈالتا وہ اس کی نگاہوں پر بوجھ سا کر گیا تھا جو اٹھنے کا ناکام کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت زرش کو اپنا آپ خوش نصیب سا لگا۔ وہ اتنی اور اس کے پاس بیٹھ گئی وہ اٹھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی جبکہ صدام کے ہاتھ کی حرکت اپنے گالوں پر محسوس کر کے اس نے وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مسکرا دیا مگر نگاہیں بنا ہٹائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ میں کہہ رہی تھی آپ کہتے تھے کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے پھر وہ رکی، حلق میں آنسو سے پھنسے تھے۔ ایک تو تم عورت کا بھی عجیب ہے دماغ ہے، خوش ہوتا ہے روتا ہے، دور ہوتا ہے زیادہ روتا ہے، بچھڑتا ہے تو رو رو کر برا حال کرتا ہے، ملتا ہے تو الگ روتا ہے، مطلب دنیا کو کنفیوز کرتا ہے۔ جاہل سائیں بھلے تمہارا بنا کیسے رہتا، شادی تو اب بھی ہم خاندان میں بابا سائیں کی پسند کا کرے گا نواب جی، وہ چیخی جبکہ صدام کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ یار من مزاح کرتا ہے، وہ ہنستا ہوا اسے سینے سے لگا گیا۔ زرش کا نرم لمس اس کے جذبات کو ہوا دینے لگا جس پر قابو پا کر اس نے اسے خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھ لڑکی، تمہارا ان حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں، ہماری زندگی کا سب سے اچھا بات ہے یہ تو بابا سائیں کو تمہارے لیے پٹانا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں۔ اگر تمہارا حویلی سے تعلق ہوتا اور کوئی فلمی سین بنتا تو لازمی ہم تو گیا تھا کام سے۔ وہ ہنسا۔ مطلب زرش نے دل میں شکر ادا کیا اور پوری بات جاننا چاہی، جس پر صدام نے ایک بار پھر بے باکی سے جسارت اس کی گردن پر کی جس سے وہ پوری طرح کانپ اٹھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ سوچے گا تو صحت نہیں بنے گا اور تم جانتا ہے پھر ہمیں جھانک کر منحوس نگاہوں سے اس پر نظر ڈالتا وہ اسے پورا شرمندہ کرتا باہر چلا گیا۔ تم نے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شہاب نے سوال کیا۔ تم ایسے تڑپتا ہے جیسے نہ جانے تم اس کا بھائی ہے، جان بوجھ کر پنگا لیتا۔ وہ عنایت کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ جبکہ عنایت نے بھی ہنسی دبائی۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ شہاب سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہم دیکھ رہا ہے جب سے وہ لڑکی حویلی آیا ہے تم کچھ زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے۔ خیر چلو کیا ہے، حویلی میں جتنے ملازم ہوں کم ہے، بس وہ بھی وہی ہے۔ ہاں اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا تو یہ اپنا عنایت کس کھیت کا مولی ہے، اسے بیاہ دے گا۔ اس نے چانے اچکائے اور سنگار جیسے شہاب کے دل پر سلگایا جو خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ عنایت سے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو؟ صدام نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا یہ شریف عنایت دشمنوں کی حویلی میں بلبل پھنسائے بیٹھا ہے۔ شہاب نے بھی شوشہ چھوڑا جبکہ عنایت کو اچانک اچھلنے پڑا۔ بنا بتائے ہی وہ پھنسنے لگا۔ صدام سنجیدگی سے آئی برو اچکائے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں خان، وہ کچھ کہتا کہ صدام نے ہاتھ اٹھایا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عنایت، بادشاہ وہاں کا لڑکی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور مرتضی
سے کسی لڑکی کا تعلق نکلا تو تمہارا اگلا سانس نہیں نکلنے دے گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے اپنی بات سمجھا گیا۔ جی ہاں، اس نے کہا تو صدام نے دوبارہ شہاب کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، محبوب الگ ہوتا ہے، بیوی الگ ہوتا ہے، ہم کو مسئلہ نہیں۔ وہ دوبارہ شہاب کو چڑھانے کو بولا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے وہ اپنی عمر سے 2 گنا بڑے آدمی کے ظلم سہتی رہی اور پھر تم اسے سوتن کا دکھ دے گا؟ وہ جذباتی سا بولا۔ عنایت بادشاہ، تم انصاف سے رکھے گا دونوں کو، سمجھا؟ وہ حکمیا انداز میں بولا تو عنایت فوراً سر ہلانے لگا، جبکہ شہاب غصہ دبائے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صدام کا کہکہا برجستا تھا۔ حویلی مت پہنچ جانا شہاب بابو، وہ کہکہا لگاتا اسے مزید سلجھا گیا۔ ہاتھ کافی دن بعد دوبارہ حویلی آیا تھا۔ صدام سے چپتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ نوٹ کر لیتا تو اس کی کلائی پکڑ کلاس پکی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے لاؤنج عبور کرتا اندر جانے لگا کہ اس سے پہلے ہی نظر نور پہ پڑی اور اسے کچھ عرصہ پہلے کا وہ تھپڑ یاد آ گیا جو اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ فضل خان اپنی نئی بیوی کے پاس تھے، جبکہ اس کی ماں ادھر فی الحال نظر نہیں آ رہی تھی، اور آ بھی جاتی تو کون سا اسے کوئی فرق پڑتا تھا؟ در حقیقت فرق تو صدام سے پڑتا تھا جو ڈیرے پر تھا۔ اسے خسر پسر کی آواز سنائی دی، جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو، مگر آج وہ ہر قیمت پر اسے چھٹاک پڑ کی لڑکی سے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے ہاتھ فضل خان کے منہ پر مارا تھا، اور وہ پہلی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے کسی کی اتنی جرأت کب ہوئی تھی؟ وہ کچن میں داخل ہوا تو نظر نور پر تھی، جو کیبنٹ بورڈ پر کچھ کاٹ رہی تھی۔ جبکہ کسی دوسرے کی موجودگی محسوس کر کے وہ نگاہیں اس پر اٹھاتا تو وہیں ٹھہر گئی۔ سفید چاند سی رنگت میں زخموں کے نشان اسے مزید حسین بنا چکے تھے۔ یا پھر وہ ہاتھ کو حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے کمر سے نیچے جھکتے بال اور گوری کچھ زخم کلائی کو پر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جیسے ٹھٹک چکا تھا۔ وہ کوئی فلیٹی انسان نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا تھا کہ اس نے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بھی بے پناہ حسین تھی، مگر اس طرح سہمی آنکھوں والی لڑکی کو ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نور اس کے گھورنے پر غصہ کرتے ہوئے بولی، تو ہاتھ نے جیسے اس کی آواز پر کان نہیں دھرے، جبکہ بیلا انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شمائلہ بھی وہیں آ گئی اور ہاتھ کو سکتے میں اور بیلا کو کنفیوز چہرہ کے ساتھ دیکھا۔ وہ خود بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ہاتھ ادھر ادھر سے بیگانہ بیلا سے مخاطب ہوا، جبکہ بیلا اٹکتے ہوئے سانسوں سے اسے دیکھتے جواب تلاش کرنے لگی۔ نوکرانی ہے؟ نور عجیب کیفیت کا شکار ہوتے پٹ سے بولی۔
ہاتھ نے اس کی طرف دیکھا، میڈ، اور پھر لفظوں کو دہرانے لگا، نہیں ہاتھ سائیں یہاں کی ملازمہ نہیں ہے، کچھ عرصہ رہنے آئی ہے بس۔ شمائلہ بہن کے جھوٹ پر حیران ہوتے حقیقت بیان کرنے لگی، مگر ہے تو ملازمہ ہی نا، اور ویسے بھی صدام سائیں نے ہی کہا ہے کہ یہ ملازمہ ہے یہاں کی۔ نور تملا کر بولی تھی، پہلے ہی اسے سخت کوفت ہوتی تھی ہاتھ سے، اور اب اس کی نظروں کے حصار سے وہ چر رہی تھی، نہ جانے کیوں نہیں۔ ہاتھ ذرا سا گھوما، گیسٹ ہے تو گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرو، اب مجھے کسی کام میں ملوث نہ دکھائی دے گی۔ وہ شمائلہ کو وارننگ کرتا چلا گیا، خود ہی اپنی کیفیت پر حیران سا۔ وہاں سے آخری نگاہ بیلا پر ڈال کر وہاں سے چلتا بنا، جبکہ نور نے بیلا کی طرف دیکھا، اتنا گندا اور گھٹیا انسان ہے یہ کہ اب تم کام سے۔ نور نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ بیلا کی آنکھیں پھیل گئی تھی، جتنی ہے جانتی ہو زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اسے میرے ساتھ، میں نے تو تھپڑ کھینچ کر مارا۔ وہ بولی تو بیلا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ شمائلہ بہن کا یہ رویہ نہیں سمجھ سکی، اور نہ ہی اس نے یہ بات پہلے اسے بتائی تھی۔ بعد میں پوچھنے کا سوچ کر وہ بیلا کی طرف بڑھی، چلو بیلا اب آرام کر لو، ہاتھ سائیں نے کہا ہے تم گیسٹ ہو۔ شمائلہ نرمی سے مسکرائی، جبکہ بیلا کی مسکراہٹ تو غائب ہو چکی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ ارے وہ ہنسی، اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، کچھ دیر باتیں کر لو، اس کے بعد میں تمہیں گیسٹ روم میں چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا تو بیلا خاموش ہو گئی۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، اس نے شروع میں میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا، نور مدھم آواز میں بولی۔ حقیقت میں اسے بیلا سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی، اسے تو وہ شخص میڈ کہہ کر 2 ٹکے کی کر گیا تھا، جبکہ اس دوسری پر کیسے ایک نظر میں فدا ہوا، جبکہ اس کے منہ پر زخموں کے کتنے نشان بھی تھے۔ اور اب شمائلہ سے احتیاط برتنے کا بول کر کیا تھا، میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ بیلا گھبرا کر مایوسی سے بولی، ہاں بھئی یہ حویلی والوں کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے، تمہارا شوہر ہی بہتر ہے، اب بھلا اس سے بچ کر یہاں عزت گنوا بیٹھو گی، کون سا اچھا سودا کیا تم نے۔ وہ بولی تو بیلا خاموش ہو گئی، جبکہ نور پرسکون۔ بیلا کی شکل بتا رہی تھی وہ جلد یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ انٹرکام بجا تو شمائلہ نے ریسیو کیا۔ جی ہاتھ سائیں، وہ بولا۔ جی اچھا بہتر، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بیلا ہاتھ سائیں کے لیے کافی بنا دیتی ہوں، تم لے جاؤ، وہ جلدی ہاتھ چلاتی بولی، جبکہ بیلا کے رنگ اڑے تھے۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ میں کیوں جاؤں بھلا، وہ فوراً نفی کرنے لگی، جبکہ شمائلہ اپنے کام جاری رکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تم ایسا کرو کہ یہ سبزیاں کاٹ لو، میں دے آتی ہوں۔ نور ہاتھ جھٹکتی بولی تو بیلا فوراً مان گئی تھی، اور شمائلہ کے منع کرنے کے باوجود وہ خود کافی لے کر ہاتھ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ آج سے پہلے اس قسم کا کچھ نہیں ہوا تھا، مگر ہاتھ کے بیلا کی طرف دیکھتا پا کر وہ چلن کے احساس میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ بجا کر اندر قدم رکھا تو ہاتھ، جو بیلا کو ایک بار پھر دیکھنے کا منتظر تھا، نور کو دیکھ کر ماتھے پر بل سے پڑے۔ اس نے ڈریسنگ پر سے برش اٹھا کر بال بنائے اور پلٹا۔ میں نے جس کو بلایا تھا وہ کیوں نہیں آئے، اس نے سوال کیا اور موبائل نکالا۔ ہاتھ صاحب، کیا نوکرانی پر بھی پسند رکھتے ہیں آپ؟ بڑی بات ہے، اس نے طنز کیا تو ہاتھ نے اس کے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا، جبکہ نور اپنی بے عزتی پر
بھلکاتی باہر چلی گئی تھی۔ اب نور اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیا ڈرامے یہ! صدام شہاب اور آج نے بھی انہیں جوائن کیا جبکہ عنایت بھی کھڑا تھا۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گولیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ بھی صدام کے ڈیرے میں۔ وہ اپنی بندوق نکالتا باہر نکلتا کہ ولی پورے شان سے اندر داخل ہوا۔ صدام کا خون کھول گیا۔ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ داڑھا اور گن اس پر تان لی جبکہ عنایت اور ہاتھ سمیت شہاب نے صدام کو روکا۔ اس سے کہو نکلے یہاں سے ورنہ یہاں ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا اس کا۔ وہ چلایا۔ کہاں ہے زرش؟ ولی نے غصے سے پوچھا جبکہ صدام بے قابو ہونے لگا۔ اس شخص کو وہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم نام کیسے لے رہا ہے اور کس حق سے لے رہا ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ میری مرضی۔ اس بات پر وہ دھکا دیتا ولی پر چپٹا اور کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ برسا دیے اور کچھ ہی دیر میں وہ گتم گتاہ ہو چکے تھے۔ شہاب اور ہاتھ نے اسے اس کے اوپر سے ہٹایا جس کا دماغ پھر چکا تھا مگر ولی کے چہرے پر اس کے تشدد کے کئی نشان تھے۔ ہم کہتا ہے تم یہاں سے نکل جائے تو تمہاری صحت کے لیے اچھا ہوگا ورنہ۔ وہ رکا۔ ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ زرش میرے ساتھ جائے گی۔ بھلے تو کچھ بھی کر لے۔ وہ اپنے سر سے نکلتے خون صاف کرتے بولا۔ تیرا مسئلہ؟ صدام تیش کھا کر بولا تھا۔ بہن ہے وہ میری۔ ولی چلایا تھا۔ میری بہن؟ اور وہ تیرے حوالے کر دوں؟ میری بہن اور میں تیرے حوالے کر دوں اسے؟ یہ تیری سوچ ہے۔ میں مر کر بھی تجھے نہیں دوں گا۔ اسے سمجھا؟ اسے چودھری مرتضیٰ کی اولاد ہے۔ وہ چودھریوں کا خون۔ غصے میں وہ سب بیان بتاتا چلا گیا جس سے وہ خود کو روک کر آیا تھا کہ وہ صدام کو ایسے کوئی بات بتائے گا۔ شدید تیش میں اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہاں کھڑے نہ صرف صدام بلکہ عنایت شہاب پر بھی جیسے بم گرے تھے۔ بکواس کر رہا ہے۔ وہ جلدی ہی خود کو سنبھالتا دھڑا جبکہ ولی نے کان دھرے بنا صادق کو اس کی تلاش میں نکال دیا۔ حالانکہ صرف اس کے ایک حکم پر یہاں کھڑے ولی کا کیما بنا دیا جاتا مگر اس وقت صدام کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ولی کے قدم کی مضبوطی اس بات کی دلیل تھی کہ بات وہی ہے جو وہ کہہ چکا ہے۔ تم نہیں لے جا سکتے انہیں یہاں سے۔ عنایت حیران اور پریشان سی زرش کی خوفزدہ شکل دیکھتا بولا اور صادق کو اس سے دور کیا۔ بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہو تم۔ ولی آپ کا کھاتا چکاتا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا کچھ نہیں بچے گا اور گھر جا کر اپنے منہ پر لگے ان زخموں کو غور سے دیکھنا۔ شہاب بھی غصے سے بولا تو ولی ہونہار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا جبکہ ولی نے صدام کی طرف دیکھا جو اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہ رہا تھا اور جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جبکہ زرش ہونک سی بنی کھڑی تھی صدام کی طرف اور ولی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ کیا ہے مگر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لے جاؤ، وہ بولا لہجہ مضبوط تھا۔ نگاہیں پھیر لی تھی۔ زرش حیرانگی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی جو اس سے ایسے منہ موڑ کر کھڑا تھا گویا
جانتا ہی نہ ہو وہ یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر ولی کے ماتھے کے بل وہ سہم سی گئی تھی۔ آج صدام کو تکلیف دینے کی اسے بھی خوشی نہیں تھی۔ وہ خود حیرتوں کے تضاد کا شکار ہو چکا تھا۔ سرش اس کی بہن تھی، یہ بات اسے پتہ چلی تھی کبھی کہ اس کے بعد بھی ان کے ماں باپ کے ہاں اولاد ہوئی تھی، مگر وہ مر گئی تھی۔ اس کے باپ نے یہ کیا کیا تھا؟ اپنی ہی اولاد کو خود سے دور پھینک دیا تھا۔ سرش کو لے جاتے ہوئے آج اس کے دل میں کسی بہن نام کے لفظ کی عزت، اس کا احترام اور صدام کا اپنی بہن پر چاند چھڑکنے کا مقصد معلوم ہوا تھا، اور خود بھی پریشانیوں میں گھرا وہ اسے لے کر نکل گیا، مگر دل میں ایک انوکھا سکون تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو اس کے شکنجے سے نکال لایا ہے۔ ولی اسے حویلی میں داخل ہوا تو زرش وہاں رک گئی۔ چھوٹے چودھری، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنی اماں ابا کے پاس جانا ہے۔ زرش نے نم آنکھوں سے نفی کی تھی تو ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ اندر چلو، وہ ذرا غصے سے بولا۔ نہیں چھوڑیں چودھری، وہ رونے لگی، جبکہ ولی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھے لاؤنج میں لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، جبکہ جانا بھی ایک پل کو دیکھ کر دوبارہ اندر کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، زرش کی ہمت جواب دے رہی تھی، جس کے باعث وہ چلائی تو ولی کا ہاتھ اٹھا، مگر وہ زرش کے منہ پر نہیں پڑ سکا اور ہاتھ وہیں رک گیا۔ شادی کر لی ہے نا اس حرامزادے نے تم سے؟ وہ آنکھیں نکالتا بولا، جبکہ زرش روتے ہوئے ساوت میں سر ڈالنے لگی۔ ارے او ولی، اس منوس کو کیوں لے کر آیا ہے تو، اور کیوں سوال جواب کر رہا ہے؟ سب کے منہ کا سوال دادی نے کیا تھا تو ولی اپنی پیشانی کے تنی ہوئی رگوں کو دباتے ہوئے بولا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کچن کے دروازے میں کھڑی جانا پر نظر پڑی۔ جانا، چائے دو مجھے، اس نے بلند آواز میں کہا تو جانا دوبارہ کچن میں غائب ہو گئی اور ولی دادی کے پاس تخت پر بیٹھ گیا۔ آخر آپ کی اولاد نے کتنا ڈرامہ پھیلایا ہوا ہے، وہ طنزیہ بولا تو دادی نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی سب اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے پہلے کبھی دادی سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ ارے کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ ذرا خفا ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے جواب نہیں دیا اور تب تک صادق بھی زرش کے ماں باپ کو لے آیا تھا۔ ولی خاموش ہو گیا، جبکہ ان کو بولنے کی اجازت دی تو وہ سب بتاتے چلے گئے، جسے سن کر سب رفتہ رفتہ حیرانیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ کیا بکے جا رہے ہو بدذات؟ دادی آپے سے باہر ہوتے اٹھی اور ان کو مارنے کے لیے لپکی کہ ولی نے انہیں روک لیا، جبکہ رقیہ بیگم کو وہ دن یاد آ گیا جب چودھری مرتضیٰ نے انہیں طلاق دے دی تھی کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے۔ انہیں اطلاع دی تھی کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے، مگر وہ تو ٹھیک تھی، زندہ تھی، وہ کتنا چیخی تھی، مگر کسی نے نہیں سنی تھی ان کی، اور آج ان کا دل پھٹنے کو تھا۔ ان کی بیٹی یہاں اس لاؤنج میں کیسے پڑی تھی، اور انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا جانا کو سینے سے لگایا، جبکہ اچھا یہ وہ سین ہے نا جب دادی ماری ہوتی ہے تو زرش آگے آ جاتی ہوتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو فلاں وہ سین تھا، کیا سین تھا وہ؟ جانا کو سینے سے لگایا، جبکہ آج اپنے سامنے اپنے وجود کے ٹکڑے کو دیکھ کر ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس حقیقت کو ولی کا قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔
کہ وہ اتنے ہلکے دل کی مالک، وہ آگے بڑھے دادی چیخ رہی تھی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہاں سب لوگ اس عورت کی بات پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ سکندر نے ولی کے دباؤ ڈالنے پر یہ راز افشا کر دیا تھا۔ زرش آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھی۔ رقیہ بیگم اس کے نزدیک ہوئی اور اسے سینے میں بیچ کر بری طرح رونے لگی۔ میری بچی، ان کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ سب اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ شوق کی صورت سی بنی ہوئی تھی۔ پھپھو جو کل ہی یہاں پہنچی تھی، دوپٹہ منہ میں دبائے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ فرحاد اور نمل بھی۔ دوسری طرف جس پر یہ انکشاف ہوا تھا وہ پتھروں کی سی ہو چکی تھی۔ اس کی حقیقی ماں اسے سینے سے لگائے رو رہی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ بائے بائے، اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب تو میری آنکھیں بھی دکھ گئی ہیں۔ بائے بائے گائز، تو کل اگلی ایپیسوڈ ریلیز کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تھینک یو۔